مجھے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ملے ہیں کہ میں جس کے دل میں چاہوں اپنے لیے محبت پیدا کر لوں، کسی بنجر زمین پر پڑھ کر پھونک دوں تو زمین زرخیز ہو جائے، مٹی پر پڑھ لوں تو مٹی سونا بن جائے۔ یہ تحفہ مجھے ملا تھا حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صدیوں سے میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جسے میں یہ امانت دے سکوں۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ آپ یہاں مکلی کے قبرستان میں ملیں گے۔ میرا دوست، آپ شاید اسے باورچی جن کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ میرے دل میں ایک عجیب سی پریشانی تھی کہ انسانوں میں اتنے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی روایات کو جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی روایات جمع کی جنہوں نے صحابہ کرام سے کچھ سنا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف جنات کے سینوں میں موجود ہیں۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی محافل میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے وہ موتی چنے ہیں جو کسی انسان اور کسی کتاب تک نہیں پہنچے۔ لیکن اب مجھے تسلی ہے کہ آپ نے جنات کی ان روایات کو اپنے پاس جمع کیا، کیونکہ جو تحفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید کسی انسان نے خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ سنا ہو، نہ اسے کسی کتاب میں نقل کیا ہو۔ جی ضرور بتائیں، میں بھی آپ کو ایک تحفہ دوں گا۔ میرے پاس ایک ایسا انوکھا عمل ہے جو مجھے ایک جن نے بتایا تھا۔ وہ جن کیا تھا؟ بس رازوں کا ایک جہان تھا۔ میری ساری زندگی جنات کے ساتھ گزری ہے، لیکن جو کائنات کے راز مجھے انہوں نے بتائے اور جو مجھے اس پر حیرت ہوئی، کئی دنوں تک میں اس کے خیال سے باہر نہ آ سکا۔ انہوں نے مجھے 3 ایسے تحفے دیے جو مجھے اس دنیا میں شاید ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ پہلے آپ اپنی بات جاری رکھیں، پھر میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ چلیں تو میں اپنا واقعہ شروع کرتا ہوں۔ میری زندگی میں جو کمال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میں ایک چھوٹا سا تاجر تھا، انسانوں کے درمیان رہتا اور انسانی شکل میں ان کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ میں مکہ سے کھجوریں خرید کر مختلف شہروں میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ بھائی، تم جو یہ مال لاتے ہو کیا ذائقہ ہے اس کا؟ میں نے تم سے کتنی بار گزارش کی ہے کہ مجھے یہ کھجوریں زیادہ مقدار میں لا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فی الحال میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تجارت کے لیے زیادہ مال لاؤں۔ کافی عرصہ ایسے چلتا رہا، پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں آپ میری دکان سے کھجور خرید کر تجارت کر رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک پیشکش ہے۔ میرے کچھ ملازم ہیں، وہ بھی کھجوروں لے کر جاتے ہیں، لیکن مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ مجھے ایماندار لگتے ہو۔ کب تک یہ چھوٹی تجارت کرتے رہو گے؟ میرے قافلے کو اپنی نگرانی میں لے جاؤ، میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گا۔ مجھے یہ پیشکش پسند آئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس کے قافلے کے ساتھ انسانی شکل میں رہنا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک جن ہوں۔ بس پھر میں قافلے کو لے کر یمن کی طرف نکل گیا۔ استاد، یہ قافلہ کافی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی اجازت ہو تو دھاوا بول دیں۔ نہیں چھوٹے، یہ لوگ ابھی کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، انہیں واپس آنے دو، پھر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ پہلے کبھی یمن گئے ہیں؟ ہاں، کئی بار گیا ہوں۔ تو آپ نے خواجہ اویس کرنی سے تو ملاقات کی ہوگی؟ نہیں، وہ کون ہے؟ پھر مجھے اس نے بتایا کہ وہ کون ہستی ہیں، اللہ نے ان کو کیا روحانی دنیا عطا فرمائی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے تو ان سے رہنمائی لینا، ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ خیر، ہم سفر کرتے کرتے یمن پہنچ گئے۔ واہ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات، آج تو تم نے خوش کر دیا۔ مجھے ایسی کھجوریں کہیں نہیں ملتی، میں تمہیں اس کی دگنی رقم ادا کروں گا۔
बस तुम जब भी खजूर लाओ तो मुझे ही बेचना। ये मेरे पास 3 खच्चर हैं, इन पर अभी जितने दिरहम हैं ये तुम ले जाओ इन खच्चरों समेत। बहुत शुक्रिया जनाब। इतना मुनाफा, इतना तो कभी हमें ज़िंदगी में नहीं हुआ। लेकिन एक मसला है, वापसी पर इतने माल की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। आजकल रास्तों में काफ़ी लुटेरे मौजूद होते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है, लुटेरों का खतरा तो होगा। आप लोग आराम करें, मैं इसका कोई हल ढूंढता हूँ। मैं अगर अकेला होता तो वहां से उड़ कर आ जाता, लेकिन सारे काफिले को साथ लाना था। तब मैंने सोचा मैं जाकर ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता हूँ, उनसे इस मसले के हवाले से रहनुमाई लेता हूँ। तो मैं ढूंढता ढूंढता उनके घर पहुंचा और उन्हें अपना सारा मामला बताया। ये तो कोई मसला ही नहीं। कुछ अरसा पहले यहाँ हज़रत उमर और हज़रत अली तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा दिया था, वो तोहफ़ा मैं तुम्हें देता हूँ। वो अल्लाह के 2 नाम हैं, जो बंदा उन्हें पढ़ेगा वो हर दुश्मन के शर से महफूज रहेगा। कोई भूखा अगर पढ़े तो अल्लाह उसके लिए रिस्क का निज़ाम बना दे। कोई भटका हुआ पढ़े तो अल्लाह उसे मंजिल तक पहुँचा दे। कोई बेघर पढ़े तो अल्लाह उसे घर दे दे। कोई हालात से थका हारा पढ़े तो अल्लाह उसे राहत दे दे। कोई ज़िंदगी का साथी चाहे तो अल्लाह उसे साथी दे दे। यही नाम ऐसे है जिनकी वजह से इन बकरियों के दिल में से इस भेड़िए का खौफ ख़त्म हो गया है, और इस भेड़िए के दिल में इन बकरियों पर हमला करने की चाहत ख़त्म हो गई है। तुम यही नाम 40 बार एक कागज़ पर लिख कर हर थैले में डाल दो और पूरे रास्ते ये नाम पढ़ते हुए जाओ, इंशाअल्लाह तुम महफूज रहोगे। फिर मैं ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर वहाँ से वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। चलते चलते हमने रास्ते में एक नखलिस्तान में पड़ाव डाला। हम लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे कि कोई लूट ना ले। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हमें अभी भी मोहतात रहना पड़ेगा, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। मैं आप सबको अल्लाह के 2 नाम बताता हूँ, वो पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह हम हिफाजत में रहेंगे। जी भाई, ज़रूर बताओ। मैंने उन्हें भी ये नाम बताए, लेकिन सब ने कदरदानी से न लिया। ये बंदा मुझे दीवाना लगता है, अगर इस रास्ते पर डाकू होते तो हमें आते हुए ही लूट लेते। खैर छोड़ो, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर सफ़र पर निकलना है। हमला, कोई बचकर जाने ना पाए। वहीं कज़ाकों ने हमला कर दिया। हमारे 2 लोग उस हमले में मारे गए। एक साथी को उन्होंने दरख्त के साथ बांध दिया। मैं वहीं सबके सामने बैठा था, लेकिन किसी को नजर ना आया। जिन खच्चरों पर सारा माल लदा हुआ था वो मेरे पास ही थे। ना उन लुटेरों को मैं नजर आया और ना ही वो खच्चर। बाकी लोगों के पास जो कुछ था वो लूट कर ले गए। जब वो लुटेरे वहां से चले गए तो हमने उनको दफन किया और वापस मक्का पहुंच आए। हैरत है, लुटेरों ने हमला भी किया, 2 लोगों की जान भी चली गई, और तुम सारा माल हिफाजत से ले आए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सबके सामने बैठा था लेकिन किसी को नजर ना आया। बस मुझे एक मोहसिन ने एक राज बताया था जिसकी वजह से हम हिफाजत से पहुंच जाए। क्या तुम वो हमें भी बता सकते हो? वो नाम है या कादिरो या नाफिओ। उस दिन से मैंने ये नाम पढ़ना शुरू किए। सदियों से पढ़ते पढ़ते मुझ पर उसके इतने कमालात खुले हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो शायद कई दिन गुजर जाएं। इतने साल पढ़कर इसकी जो तासीर मुझे मिली है मैं वो आज आपको बख्शता हूं। आप भी अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको वही तासीर मिलेगी। इसके अलावा आप जिसको इजाज़त दें उसको भी इतना ही फ़ायदा होगा। कोई भी अगर या कादिरो या नाफिओ रोज़ाना 45 बार पढ़ने की आदत बना ले तो उसे भी इसका इतना ही फ़ायदा होगा। जो बंदा अपने रोज़मर्रा के काम के दौरान इसे खुला पढ़ने की आदत बना लेगा
اس کا کاروبار سونے کے کاروبار جیسا منافع بخش ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً یہ امانت ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ وعدے کے مطابق اب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ چند سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے کہا، ہمارے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں مکہ سے، بہت عظیم ہستی ہے۔ ساری زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری ہے۔ بچپن میں انہوں نے زندگی کا کافی حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں گزارا۔ ان کے پاس کائنات کے بہت سے راز ہیں لیکن وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے۔ آپ چل کر ان سے بات کیجئے، شاید وہ آپ کو کچھ بتا دیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس ہستی نے ساری زندگی مکہ میں گزاری ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا کمالات ہوں گے۔ صحابہ کرام کی محافل میں رہے، کیا موتی چنے ہوں گے۔ کاش وہ اس کا کچھ ذرہ مجھے بھی دے دیں۔ یہی سوچتے سوچتے ہم وہاں پہنچ گئے۔ آئیے آئیے علامہ صاحب۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے والدین کو بھی جانتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، جتنا آپ سوچ کر آئے ہیں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ اور یہ تمام راز میں صرف آپ کو کیوں دے رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔